السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم مشاہدین اور مشاہدات، دی وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد کیے جا رہے اس دورے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، جس کا عنوان ہے خرید و فروخت کے بعد اصول اور بعد مسائل۔ اس سے پہلے کے درس میں ایپیسوڈ میں آپ نے سنا کہ کس طرح سے شریعت نے اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمانے اور حلال کھانے پر ہماری تربیت کی ہے، اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیزوں سے دور رہنے کی ہم سب کو نصیحت کی ہے۔ آج انشاءاللہ یہاں سے ہم خرید و فروخت کے اصول پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے یہ اہم چیز بھی میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ خرید و فروخت کے اصول اور مسائل یہ ان مسائل میں سے ہیں یا ان چیزوں میں سے ہیں جن کا جاننا ہر ایک شخص کے لیے ضروری اور واجب ہے، کیونکہ ہر شخص کچھ نہ کچھ بیچتا ہے، کچھ نہ کچھ خریدتا ہے۔ ہر شخص کاروبار میں ہے، ہر شخص اپنے بزنس میں ہے، خرید و فروخت میں ہے، باہر ہے، بازار میں ہے، تو اس کو کیا چیزیں خریدنی چاہیے، کیا نہیں خریدنی چاہیے، کون سی چیز کس طریقے پر خریدنی چاہیے، کس طریقے پر نہیں خریدنی چاہیے، ان سب کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے۔ ورنہ ایک مسلمان جو ہے اگر ان چیزوں کے بارے میں جاہل ہے تو وہ حرام کام کر بیٹھے گا، حرام طریقہ اختیار کر بیٹھے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے، اور جس علم کا حاصل کرنا فرض اور واجب ہے وہ وہی علم ہے جس کا ہم اور آپ کو واسطہ پڑتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز کا طریقہ، یہ نماز کا طریقہ ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان کے اوپر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کی۔ اگر ہمیں یہی پتہ نہیں ہوگا نماز کو کیسے ہم پڑھیں تو پھر ہم کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں رمضان المبارک، رمضان میں روزے ہم رکھتے ہیں، تو روزے کیسے رکھنے ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان سب کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ ہم شبہے کے شکار ہوں گے، ہم غلط فہمی کے شکار ہوں گے، کبھی کبھار عبادات میں بدعات پیدا کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ حج کرنے ہم جا رہے ہیں تو حج کا طریقہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ جو ہم کماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کمائی پر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض کیا ہے، تو زکوٰۃ کن اموال پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کتنی فرض ہے، کتنی مدت کے بعد فرض ہے، زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونا ضروری۔ تو انہی چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ اس طرح کے علوم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے۔ تو انہی علوم میں سے خرید و فروخت کے علوم بھی ہیں۔ آپ جو بیچتے ہیں، آپ جو خریدتے ہیں، وہ کب خریدنا جائز ہے، کب خریدنا جائز نہیں ہے، کب آپ کیسے بیچیں گے، یہ ساری چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس علم کا ہونا ضروری ہے۔ اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کی بہت تاکید کی جاتی تھی کہ جو لوگ بھی بازار میں کچھ اپنا سامان بیچنے جا رہے ہیں یا خریدنے جا رہے ہیں ان کے پاس خرید و فروخت کا علم ہو۔ چنانچہ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبیع فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین، کہ ہمارے بازار میں وہی شخص بیچ سکتا ہے جو دین کا علم رکھتا ہو، یعنی جس کے پاس خرید و فروخت کے تعلق سے علم موجود ہے وہی ہمارے بازار میں اپنی دکان لگا سکتا ہے۔ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھے پہلے علم حاصل کرے اور اس کے بعد وہ آ کر کے بازار میں خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں جب آپ کی خلافت تھی تو آپ نے بازار پر نگراں کو متعین کیا ہوا تھا، اور ان لوگوں کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ بہت باریکی سے نظر رکھتے تھے کہ یہ جو خرید و فروخت یہاں پر ہو رہی ہے یہ شریعت کے قوانین کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، شریعت کے حکم کی خلاف ورزی تو کہیں نہیں ہو رہی، اور اگر کسی شخص کو حرام طریقے سے کوئی چیز بیچتے ہوئے پکڑا جاتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے بارے میں حکم تھا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں، آپ اس کو سخت سزا دیا کرتے تھے،
کیونکہ حرام اور حلال بہت کلیئر ہے اسلام میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، تو ہمیں حلال اپنانا ہے، حرام سے دور رہنا ہے۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سختی کیا کرتے تھے، اور ہمارے سلف بھی الحمدللہ ایسے تھے کہ وہ جب تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو پہلے علم بھی حاصل کرتے تھے، اور اگر علم حاصل نہ کرے تو کم از کم علماء سے تعلق ضرور رکھتے تھے۔ ابن نجیم الحنفی رحمہ اللہ ہے، وہ اپنی کتاب البحر الرائق میں لکھتے ہیں کہ وَكَانَ التُّجَّارُ فِي الْقَدِيمِ إِذَا سَافَرُوا اسْتَصْحَبُوا مَعَهُمْ فَقِيهًا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ، کہ پہلے زمانے میں، پرانے زمانے میں تجار جب سفر کرتے تھے، سفر تجارت کے لیے جاتے تھے تو استصحبوا معهم فقیہا، وہ اپنے ساتھ ایک فقیہ کو رکھ لیتے تھے، کہ عالم کو رکھ لیتے تھے، یرجعون الیہ، جس کی طرف وہ رجوع کیا کرتے تھے معاملات کے وقت، یعنی جو چیزیں ان کو معلوم تھیں یہ حلال ہے تو اس پہ تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، لیکن کبھی کبھار تجارت کرتے ہوئے ایسا معاملہ سامنے آ جاتا ہے، ایسی ڈیل پیش کی جاتی ہے ہمارے سامنے کہ ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیل جائز ہے یا جائز نہیں، کبھی شبہہ پیدا ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت میں عالم کا ہونا ضروری ہے۔ عالم کی طرف اگر ہم رجوع کریں گے تو وہ ہمارے مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ تو زمانے قدیم میں ہمارے سلف اس بات کا خیال رکھتے تھے، ہمارے زمانے میں بھی الحمدللہ آج علماء سے رابطہ کرنا آسان ہو گیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پہلے تو علم حاصل کریں، اور جب ہمارے پاس علم نہ ہو اگر کسی چیز کے تعلق سے تو فوراً ہم علماء سے رابطہ کریں، ہم اس کام کو نہ کریں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شبہے والا معاملہ ہوتا ہے، کوئی شبہے والی ڈیل ہوتی ہے، فوراً اس کو پہلے کر لیتے ہیں، اس کے بعد اگر کبھی کسی عالم سے ملاقات ہوئی تو پھر ان کو مسئلہ یاد آتا ہے کہ میں نے ایسا کیا تھا، میں نے ایسا کیا تھا، وہ جائز ہے یا جائز نہیں۔ اب کیا کر سکتے ہیں؟ جب آپ ڈیل کر چکے ہیں، جب آپ ڈیل فائنل کر چکے ہیں تو اب اس کے بعد پوچھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کو بعد میں فائدہ ملے، لیکن ابھی تو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ آپ کو اگر کسی معاملے میں شبہہ ہو تو شریعت آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ آپ اس سے بچ جائیں، آپ اس سے دور رہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور حلال اور حرام کے درمیان کچھ شبہے والی چیزیں ہوتی ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، جن کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ علماء کو تو پتہ ہوتا ہے لیکن عوام کو پتہ نہیں ہوتا ہے، شبہے والی چیز ہوتی ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اب جب شبہے والی چیز ہے تو اس کے بارے میں ایک مومن کا تعامل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو جو شخص شبہات سے بچ گیا تو اس نے اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیا اور اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لیا۔ دین کو محفوظ کر لیا یعنی وہ حلال پر آ گیا، شبہات سے بچ گیا، اور عزت کو محفوظ کر لیا معنی یہ ہے کہ اگر وہ شخص شبہے والے کام کو نہیں کر رہا ہے تو لوگ اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں نہیں کریں گے، کیونکہ اگر کوئی شخص شبہے کا کام کرتا ہے یا حرام کام کرتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ حرام کھاتا ہے یا حرام کماتا ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ کی عزت کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے اس کا سبب کون ہے؟ آپ خود ہیں، کیونکہ آپ حرام کماتے ہیں، آپ شبہے والا کام کرتے ہیں تو لوگ تو بولیں گے، ٹھیک ہے ان کو نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، ازراہ نصیحت آپ کو سمجھا دینا چاہیے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص بولتا ہے تو بولنے کا سبب کون ہے؟ آپ ہیں۔ تو فمن اتقى الشبہات، اگر کوئی شخص شبہات سے بچ جاتا ہے فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو وہ اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیتا ہے اور اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ ومن وقع فی الشبہات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن جو شخص شبہے والی چیزوں میں پڑ جاتا ہے، یعنی شبہہ ہے، حلال ہے حرام ہے، حلال ہے حرام ہے، پھر اس کام کو کر لیا، اس ڈیل کو اس نے فائنل کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقع فی الحرام، ایسا شخص حرام میں واقع ہو گیا، ایسے شخص نے حرام کا ارتکاب کر لیا، حالانکہ ارتکاب نہیں کیا ابھی حرام کا، ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ وہ حلال کا بھی ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ اس نے حرام کا ارتکاب کیا؟ کیونکہ اگر کوئی شخص شبہے والی چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے تو وہ حرام میں پڑ سکتا ہے، وہ حرام چیزوں کو اختیار کرنے میں وہ ذرہ برابر بھی تأمل نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ایک مثال سے سمجھایا، کہا کالراعی یرعی حول الحمى، جیسے کہ کوئی عام آدمی ہے، اپنے جانوروں کو چرانے والا ہے، اگر وہ عام آدمی اپنے جانوروں کو بادشاہوں کے چراگاہ کے ارد گرد اگر چرائے گا تو یوشک ان یقع فیہ، تو قریب ہے کہ اس کے جانور بادشاہوں کے یعنی کینٹونمنٹ ایریا جو ہوتا ہے اس میں وہ داخل ہو جائے، اور اس میں داخل ہو جائیں گے تو اس کا جانور سزا پائے گا، وہ شخص سزا پائے گا، یعنی وہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دے گا۔
تو اس لیے چرواہے کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ دور، یعنی جو بادشاہوں کے جو چراگاہ ہیں ان سے دور اپنے جانوروں کو چرائے، ان کے قریب ہی نہ لائے۔ اسی طرح سے ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ شبہے کے قریب لے کر کے نہ جائے اپنے آپ کو، شبہے کے معاملات میں اپنے آپ کو اس سے دور رکھے، کیونکہ امکان ہے کہ وہ حرام میں واقع ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دی کہ اگر آپ کو خرید و فروخت کے مسائل میں کبھی بھی شبہہ ہوتا ہے تو آپ اس کو کرنے سے پہلے ایک بار علماء سے آپ ضرور رابطہ کر لیں، اور جب آپ کسی چیز پر مطمئن ہو جائیں اس کے حساب سے آپ عمل کریں۔ اگر حلال ہے تو اپنائیں، حرام ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ محترم مشاہدین اور مشاہدات، یہ چند اہم باتیں تھیں جو اس ایپیسوڈ میں بھی آپ کے لیے اہم تھیں۔ اب آئیے ہم آتے ہیں اصول کی طرف۔ اصول کو ذکر کرنے سے پہلے ایک اصل اور ایک قاعدہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں، تجارت ہے، خرید و فروخت ہے، خرید و فروخت کے تمام معاملات میں اصل حلت ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی طریقہ ہے ہمارے یہاں خریدنے اور بیچنے کا، سارے طریقے حلال ہیں۔ جو بھی چیزیں بیچی جاتی ہیں، جو بھی چیزیں خریدی جاتی ہیں، ساری چیزیں حلال ہیں، الا یہ کہ اگر کسی چیز کو شریعت حرام قرار دے دے یا کسی طریقے کو شریعت حرام قرار دے دے تو وہ چیز ہمارے لیے حرام ہوگی، ورنہ سارے طریقے ہمارے لیے حلال ہیں۔ اور یہاں پر آپ اس چیز کو بھی جانیں، اس کے بالکل برعکس چیز وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے۔ دو چیزیں ہیں شریعت میں، شریعت دو چیزوں کو شامل ہے، ایک عبادات ہے اور دوسرے معاملات ہیں۔ سارے پورا دین اسی میں شامل ہے، جو کچھ چیزیں عبادات ہوں گی، کچھ چیزیں معاملات ہوں گی۔ عبادات میں کیا ہے؟ عبادات میں اصل یہ ہے کہ ساری چیزیں منع ہے، آپ کوئی بھی عبادت اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ آپ عبادت اسی وقت کر سکتے ہیں جب شریعت آپ کو بتائے کہ یہ عبادت ہے۔ مثال کے طور پر آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے اپنے سے سوچا نہیں ہے، یا آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی ظہر کی نماز پڑھنا منع کا ہے، بلکہ ظہر کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس وجہ سے آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، کتب علیکم الصیام، رمضان کے روزے آپ کے اوپر فرض کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے آپ حج کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو حج کرنا چاہیے۔ تو یہ جو عبادات ہیں، ان عبادات میں اصل منع ہے، عبادت وہی ہے جس کو شریعت عبادت کا۔ لیکن معاملات میں کیا ہے؟ اس کے الٹا ہے، معاملات میں ساری چیزیں حلال ہیں، حرام وہ چیز ہے جس کو شریعت منع کر دے۔ اسی وجہ سے حلت اور حرمت کے بارے میں، حرام اور حلال کے بارے میں آپ دیکھیں، شریعت میں حلال کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا، بلکہ شریعت میں حرام چیزوں کو ذکر کر دیا گیا کہ یہ حرام ہے۔ مثال کے طور پر آپ نکاح کے معاملات میں اگر آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ کن کن عورتوں سے آپ کے لیے نکاح کرنا حلال اور جائز ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کی فہرست آپ کے سامنے بیان کر دی جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے لیے تمہاری ماؤں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تمہاری بیٹیوں کو، و اخواتکم، تمہاری بہنوں کو، و عماتکم، تمہاری پھوپھیوں کو، و خالاتکم، تمہاری خالاؤں کو، و بنات الاخ، تمہاری بھتیجیوں کو، و بنات الاخت، تمہاری بھانجیوں کو، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، ان ماؤں کو حرام قرار دیا گیا جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ تو یہ پوری فہرست یہاں سے آپ دیکھتے چلے جائیں، اللہ رب العالمین نے حرام عورتوں کی فہرست آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، کیونکہ کن عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے وہ بہت لمبی فہرست ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے اگلی والی آیت میں کیا کہا؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ جتنی خواتین ہیں، جتنی عورتیں ہیں، سب سے تمہارے لیے نکاح کرنا حلال ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کھانے پینے کی اشیاء کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حلال چیزوں کی تفصیل ذکر نہیں کی ہے، بلکہ حرام چیزیں ذکر کر دی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتًا أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں ہمارے اوپر حرام قرار دی ہیں ان میں سے میں کسی بھی چیز کو ان کے علاوہ حرام نہیں پاتا، ساری چیزیں حلال ہیں۔ حرام کیا چیزیں ہیں؟ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتًا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ وہ مردار ہو، او دما مسفوحا، بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت ہو۔ اسی طرح آپ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حرام چیزوں کی فہرست سے بیان کیا، حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دیا گیا ہے،
والدم خون کو، بہتے ہوئے خون کو، ولحم الخنزیر خنزیر کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بہ اور ان جانوروں کو جن کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، والمنخنقۃ ایسے جانور جن کا انتقال یا جن کی وفات دم گھٹنے کی وجہ سے ہو جائے، والموقوذۃ ایسے جانور جن کو لاٹھیوں سے مار کے مار دیا جائے، والمتردیۃ ایسے جانور جو اوپر سے نیچے گر جائے، والنطیحۃ ایسے جانور جن کو دوسرا جانور سینگ مار کر کے مار دے، وما اکل السبع اسی طرح سے وہ جانور جن کو درندے کھا جائیں۔ تو یہ فہرست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کی ہے، کن چیزوں کی؟ ان چیزوں کی جن کا کھانا، جن کا استعمال ہمارے لیے حرام ہے۔ تو کہنے کی بات یہی ہے کہ حرام چیزیں جو ہیں وہ محدود ہیں اور حلال چیزیں لا محدود ہیں، معاملات میں ساری چیزیں حلال ہیں۔ تو لہذا ہمیں شریعت کے معاملات میں ہمیں یہ دیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے معاملات کے تعلق سے شریعت نے کہیں ہمیں منع تو نہیں کیا ہے، اگر منع کیا ہے تو ہمیں اس سے رکنا ہے، منع نہیں کیا ہے تو وہ سارے طریقے جائز ہیں۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ معاملات میں اصل حلت ہے اور عبادات میں اصل منع ہے؟ تو آپ اس کی دلیل بھی دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا معاملات کے تعلق سے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے یعنی ہم سب کے لیے پیدا کی گئیں۔ تو زمین کی ہر چیز سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، ہر چیز سے انتفاع حاصل کر سکتا ہے، سوائے ان چیزوں کے جن کے بارے میں شریعت ہمیں منع کر دے۔ عبادات میں اصل منع ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جو بہت مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد، کہ جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرتا ہے جس کا ہمارے دین سے تعلق نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اب اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے بارے میں خاص طور پر یہ ذکر کیا کہ دین کے نام پر کوئی چیز ایجاد کر لینا، کوئی عبادت ایجاد کر لینا، یہ چیز جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم ایجاد کریں گے اور شریعت میں اس کا تذکرہ نہیں ہوگا فَهُوَ رَدٌ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مردود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو ان اہم چیزوں کے جاننے کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اصول ہیں جن کے بارے میں شریعت نے ہم سب کو بتایا ہے کہ ان اصول کو آپ دیکھیں، حرام کے اصول ہیں، ان سے آپ بچنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا قاعدہ ہمارے پاس حرام اور حلال کے تعلق سے یا خرید و فروخت کے اصول کے تعلق سے جو ہے وہ یہ ہے کہ حرام اور نجس چیزوں کی خرید و فروخت حرام ہے، یعنی ایسی چیزیں جن کا یا ایسے جانور جن کا کھانا حرام ہے، یا ایسی چیزیں جو اپنے آپ میں نجس ہیں، ناپاک ہیں، تو ایسی چیزوں کا بیچنا اور ایسی چیزوں کا خریدنا یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایسی حرام چیزیں جن کا کھانا ہمارے لیے حرام ہے، اس میں آپ مردار آپ دیکھیں، حرمت علیکم المیتہ، مردار جو ہے حرام ہے۔ اب جب مردار حرام ہے، اس کا کھانا ہمارے لیے حرام ہے، تو اس کو بیچنا بھی ہمارے لیے حرام ہوگا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کتا ہے، شیر ہے، اب یہ جو چیزیں ہیں ان کا کھانا، یہ جو جانور ہیں ان کا کھانا ہمارے لیے حرام ہے، تو ان کا بیچنا اور خریدنا بھی ہمارے لیے حرام ہوگا۔ آئیے دلیل کے طور پر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2236 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1365 ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بیچنے کو، مردار کے بیچنے کو، خنزیر کے بیچنے کو اور بتوں کے بیچنے کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیں شراب عمومی طور پر حرام ہے، میتہ مردار کے بیچنے کو حرام قرار دیا گیا کیونکہ اس کا کھانا ہمارے لیے حرام ہے، والخنزیر خنزیر کو بیچنا اور اس کو خریدنا حرام قرار دیا گیا کیونکہ خنزیر کا کھانا ہمارے لیے حرام ہے، والاصنام اور بتوں کو بیچنا حرام قرار دیا گیا کیونکہ بت کیا ہے، وہ شرک کا ذریعہ ہے، بلکہ بت ہی شرک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کی خرید و فروخت ہمارے لیے حرام قرار دی۔ فقیل یا رسول اللہ، فرماتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کہا گیا، یعنی کسی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت شحوم المیتہ فإنها یطلی بها السفن ویدہن بها الجلود ویستصبح بها الناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، مردار جو ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے، اور حرام ہونے کی وجہ سے
اس کا بیچنا اور خریدنا بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ تو اب مردار کی چربی کا کیا حکم ہے؟ کیا مردے کی چربی کو نکال کر کے اس کو بیچا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اس چربی کا استعمال مختلف چیزوں میں ہوتا ہے، جیسے کشتیوں کو پالش کرنے کے لیے اس چربی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وَيُدَّهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، فرمایا کہ چمڑوں پر بھی لگایا جاتا ہے، اسکن پر بھی بہت سارے لوگ لگاتے ہیں۔ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، اور بہت سارے لوگ اس کا چراغ بنا کر کے اس سے روشنی بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو چربی کے تو بہت سارے استعمالات ہیں۔ تو اگر مردہ جانور کی چربی نکال لی جائے تو کیا اس کو بیچنا اور اس کو خریدنا ہمارے لیے جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، یہ چیز ایسی نہیں ہے، یعنی ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہوا حرام، وہ حرام ہے۔ تو مردار جب حرام ہے تو اس کی ساری اشیاء ہمارے لیے حرام ہوں گی۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد اسی وقت کہا قاتل اللہ الیہود، اللہ سبحانہ وتعالی یہود کو غارت کرے، یہود کو برباد کرے۔ ان اللہ لما حرم شحومها جملوہ ثم باعوہ فاکلوا ثمنہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب جانوروں کی چربیوں کو ان کے لیے حرام قرار دے دیا تھا تو ان لوگوں نے ایک حیلہ اختیار کیا جانوروں کی چربی کو فروخت کرنے کے لیے۔ کیا حیلہ تھا؟ پہلے جملوہ، اس کو پگھلایا، ثم باعوہ فاکلوا ثمنہ، اور پگھلا کر کے اس کو بیچ کر کے اس کی قیمت کھا گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیلہ اختیار کر کے حرام چیز کو حلال بنانے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف آپ نے لعنت فرمائی، کہا قاتل اللہ الیہود، اللہ سبحانہ وتعالی ایسے یہودیوں کو برباد کرے، ایسے یہودیوں پر اللہ سبحانہ وتعالی لعنت کرے۔ تو اب آپ دیکھیں اس حدیث میں واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کو حرام قرار دیا جن کا کھانا، جن کا استعمال کرنا ہمارے لیے حرام ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5347 ہے، ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب وکسب البغی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت کو کھانے سے منع کیا، اور وکسب البغی، اور زانیہ کی کمائی کو بھی استعمال کرنے سے منع کیا۔ تو کتے کو کھانے سے، یعنی کتے کی قیمت سے منع کیا، کیونکہ کتے کو کھانا ہمارے لیے حرام ہے، کتا حرام ہے۔ تو جب کتا حرام ہے تو اس کو خریدنا اور بیچنا بھی ہمارے لیے حرام ہوگا۔ تو جو بھی چیزیں یا جو بھی جانور حرام ہوں اور جن کا کھانا ہمارے لیے حرام ہو تو ان جانوروں کا بیچنا بھی ہمارے لیے حرام ہوگا۔ اللہ یہ کہ یہاں پر ایک الگ چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے کہ ان اللہ تعالی لما حرم شیئا حرم ثمنہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی چیز کو حرام قرار دے دیتا ہے تو اس کی قیمت کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی حرام قرار دے دیتا ہے، یعنی اس کے خریدنے اور بیچنے کو بھی حرام قرار دے دیتا ہے۔ تو اس کی تفصیل کرتے ہوئے علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے تو اس کے حرام ہونے کے باوجود بھی اس کو خریدا اور بیچا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جو پالتو گدھے ہیں، اب پالتو گدھا جو ہے وہ حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ جو باہر جو جنگلی گدھے رہتے ہیں ان کو حلال قرار دیا، لیکن جو گھر میں پلے ہوئے رہتے ہیں وہ حرام ہیں۔ اسی طرح سے خچر ہے، خچر کو بھی کھانا حرام قرار دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ جو جانور ہیں یہ حرام ہے، لیکن ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے کھانے کے علاوہ۔ کھانے کے علاوہ کیا فائدہ اٹھایا جاتا ہے؟ جیسے سواری کی جاتی ہے، بار برداری کا کام لیا جاتا ہے۔ تو اب اس طرح کا فائدہ اٹھانا جائز ہے یا جائز نہیں؟ یہ فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود ایک گدھا تھا جس کی آپ سواری کیا کرتے تھے، اس کا نام عفیر تھا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بھی ثابت ہے کہ آپ خچر کی بھی سواری کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حرام جانوروں سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو اب چونکہ ان حرام جانوروں سے ایک جائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو لہٰذا ان کا بیچنا اور خریدنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص کھانے کے لیے ان چیزوں کو خریدنا اور بیچنا چاہتا ہے تو وہ چیز حرام ہے۔ اسی وجہ سے امام شوکانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السیل الجرار میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص پالتو گدھوں کو یا خچر وغیرہ کو کسی ایسے شخص کو بیچتا ہے جس شخص کے بارے میں اس کو پتہ ہے کہ ان جانوروں کو کھائے گا، تو ایسے شخص سے اس کا بیچنا جائز
نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ بیچے گا تو وہ ایک حرام کام کا ذریعہ بن رہا ہے، وہ وسائل الحرام حرام، اور حرام چیزوں کا جو ذریعہ بننے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے آپ میں خود بھی حرام ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا امام شوکانی رحمہ اللہ نے واضح کیا کہ ایسے اشخاص سے جو حرام چیزوں کو کھانے کے لیے استعمال میں لاتے ہیں ان سے ان چیزوں کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ ایسی چیزیں جو حرام ہوں، یعنی ایسے جانور جو حرام ہوں، عمومی طور پر ان کا بیچنا اور ان کا خریدنا جائز نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک اور چیز آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کتے کو بیچنے اور خریدنے سے منع کیا ہے، اسی طرح سے بلی کو بھی خریدنے اور بیچنے سے منع کیا ہے۔ اور آپ کو اب اس قاعدے کے جاننے کے بعد پتہ چل گیا ہوگا کہ بلی کو کیوں خریدنا بیچنا منع ہے، کیونکہ بلی کا کھانا جائز نہیں ہے، بلی ہمارے لیے حلال جانور نہیں ہے۔ تو جب وہ حلال نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کو خریدنا اور بیچنا بھی ہمارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں بہت سارے لوگ بلیوں کو پالنے کا شوق رکھتے ہیں، خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلی کو پالتے تھے۔ یا اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو کتا حرام ہے ہمارے لیے لیکن اس سے فائدہ اٹھانا تو کبھی کبھی جائز ہے۔ مثال کے طور پر شکار کے لیے کتے کو رکھنا یہ جائز ہے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے باہر رکھنا اور اپنے کھیتی کی حفاظت کے لیے کتے کو رکھنا یہ بھی جائز ہے۔ اب چونکہ ان جانوروں سے فائدہ ہم اٹھاتے ہیں، بلی جو ہے وہ گھر میں رہتی ہے، مانوس ہو جاتے ہیں ہم اس سے، کتا جو ہے وہ حفاظت کے کام آتا ہے، شکار کے کام آتا ہے، تو اب کتا اگر ہم ان کاموں کے لیے خریدنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو خرید نہیں سکتے، کیونکہ کتا حرام ہے، بلی حرام ہے اور اس کا بیچنا اور خریدنا حرام ہے۔ تو پھر اس کے بعد سبیل کیا پیدا ہوگی، طریقہ کیا ہوگا؟ تو علماء نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ اصل کتے اور بلی میں یہی ہے کہ وہ حرام جانور ہیں، لیکن اگر آپ کے دور میں وہ حرام جانور بیچے جا رہے ہوں اور آپ کو اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے حاصل نہ ہوتے ہو، جیسے بلی آپ کہیں سے آپ نے اٹھا لیا، آپ اس کو پال سکتے ہیں، لیکن آپ کو بلی کہیں نہیں مل رہی ہے اور آپ اس کو پالنا چاہتے ہیں اور آپ کو اس کے لیے اس کو خریدنا پڑ رہا ہے، کتے کو آپ شکار کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، کتا آپ کو سکھایا نہیں ملے گا، آپ کو اس کو خریدنا پڑے گا، تو علماء کہتے ہیں کہ آپ کے لیے اس کو خریدنا جائز ہے، لیکن اس کا وبال جو ہے وہ بیچنے والے کے اوپر ہوگا، کیونکہ بیچنے والا کیوں اس کو بیچ رہا ہے، ایسی چیز کیوں فروخت کر رہا ہے جس کو فروخت کرنا شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ اصول بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اس قاعدے میں نے دوسری جو چیز ذکر کی تھی وہ نجس اشیاء کے بارے میں، کہ ایک تو حرام جو بھی چیزیں ہیں ان کا خرید اور فروخت بھی حرام ہے، اسی طرح سے جو نجس چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، ان کو بھی خریدنا اور بیچنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ نجس چیزوں میں سے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جو جانور ہیں، جن جانوروں کو ہم کھاتے نہیں ہیں، جن جانوروں کا گوشت حرام ہے، تو ایسے جانوروں کا لید، یعنی ایسے جانوروں کے جو پاخانے، کیا ان کو خریدنا اور بیچنا جائز ہے؟ جائز نہیں۔ حلال جانور اگر ہے، جیسے گائے کا گوبر ہے، بھینس کا گوبر ہے، تو اس کی خرید و فروخت جائز ہے، لیکن اگر حرام جانور ہے تو حرام جانور کی لید کو بیچنا یا خریدنا وہ جائز نہیں، کیونکہ وہ کیا ہے؟ نجس ہے۔ تو ایسی چیزیں پہلے قاعدے میں آپ یاد رکھیں کہ ایسی چیزیں جن کا کھانا ہمارے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے ان کو بیچنا اور خریدنا حرام ہے، ایسی چیزیں جو نجس ہیں، ناپاک ہیں، ایسی چیزوں کو بھی خریدنا اور بیچنا ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے اور نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ آئیے ہم دوسرے قاعدے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ خرید و فروخت کے اصول میں یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو فی نفسی ہی تو حرام نہ ہوں لیکن مگر حرام میں واقع ہونے کا ذریعہ بنتی ہوں، تو ایسے خرید و فروخت بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ اس کو ایک مثال سے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس حلال کاروبار ہے، آپ کپڑا بیچتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کپڑے کو ایسے وقت میں بیچ رہے ہیں جس وقت میں سامان بیچنا حرام ہے، تو پھر یہ خرید و فروخت بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ جیسے جمعہ کے دن اذان ہونے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دے دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کے عبادت کی طرف دوڑ لگا دو، وذروا البیع، اور بیع کو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو،
یہاں پر جو بیع کہا گیا ہے، بیع کا جو معنی ہوتا ہے عام طور پر بیچنا کیا جاتا ہے، لیکن بیع ان الفاظ میں سے ہے جن کا اپوزٹ معنی بھی اس میں شامل آتا ہے۔ تو بیع کا معنی بیچنا بھی ہوتا ہے، بیع کا معنی خریدنا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیع کو چھوڑ دو، یعنی اب خرید بھی نہیں سکتے اور آپ فروخت بھی نہیں کر سکتے، تو خریدنا اور بیچنا دونوں چھوڑ دینا ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں اس بات کا علم ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کر دیا کہ خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اس سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد اگر کوئی چیز خریدی جائے گی، اگر کوئی چیز بیچی جائے گی تو وہ چیز حرام ہوگی، اگرچہ وہ چیز فی نفسی ہی کیا ہو، حلال ہو۔ میں نے مثال دی کپڑے کی، آپ کپڑے کی تجارت کرتے ہیں، آپ جمعہ کی اذان ہونے کے بعد بھی اپنے دکان پر بیٹھ کر کے کپڑے بیچ رہے ہیں، تو آپ اس وقت تک، یعنی جب تک جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے، جمعہ کی نماز چل رہی ہے، اس وقت تک کا آپ کا سارا معاملہ، آپ کی ساری ڈیل اور آپ کے سارے خرید و فروخت کیا ہوں گے، حرام ہوں گے۔ تو چیز فی نفسی ہی حرام نہیں ہے، لیکن ایک دوسری وجہ سے وہ چیز حرام ہو رہی، ایک دوسری چیز اس کو حرام بنا رہی۔ اسی طرح سے آپ ایک اور مثال اس کے لیے دیکھیں کہ فتنے کا زمانہ ہو، لڑائی کا زمانہ ہو، تو اہل علم نے یہ کہا کہ لڑائی اور جنگ، یعنی جب مسلمانوں کے درمیان مان لیجیے فتنہ چل رہا ہو، تو ایسے دور میں ہتھیاروں کا بیچنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسلامی ملک ہے اگر، اور وہاں پر اختلافات ہو رہے ہیں، اسلامی ملک ہے یا کوئی بھی ملک ہے جہاں پر ہتھیار بیچنا جائز ہے، لیکن اگر وہاں پر فسادات ہو رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، تو ایسے موقع پر ہتھیار کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ عمومی طور پر ہتھیار بیچنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن چونکہ ایسے ماحول میں اگر آپ ہتھیار بیچیں گے تو اس ہتھیار کا غلط استعمال کیا جائے گا، حرام چیزوں میں استعمال کیا جا رہا ہے، حرام خون اس سے بہایا جائے گا، تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسی چیزوں کو بیچنا اور خریدنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر کھجور ہے، کھجور کا بیچنا اور خریدنا آپ کے لیے جائز ہے، کھجور ہمارے لیے حلال ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص آپ کے پاس آتا ہے کھجور خریدنے کے لیے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کھجور سے شراب بنائے گا، یا آپ ساتھ میں انگور کی مثال بھی شامل کر لیں، انگور کا بیچنا اور خریدنا آپ کے لیے جائز ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا آ رہا ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ شخص انگور کو شراب کے لیے ہی استعمال کرے گا، بالکل یقینی طور پر پتہ ہے، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو کھجور بیچنا، ایسے شخص کو انگور بیچنا بھی حرام ہے۔ حالانکہ کھجور اور انگور کا بیچنا، خرید و فروخت یہ فی نفسی ہی حلال ہے، لیکن یہاں پر جب ایک سبب پیدا ہو گیا، ایک وسیلہ پیدا ہو گیا حرام تک پہنچنے کا، تو پھر ان چیزوں کی خرید و فروخت بھی حرام ہو جائے گی۔ تو یہ قاعدہ جاننے کے بعد آپ کو بہت سارے مسائل میں آسانی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو کام کرنے والے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب حرام چیزیں ان کے پاس یا حرام طریقے سے چیزیں ان کے پاس آنے لگتی ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص پی او پی کا کام کر رہا ہے، کوئی شخص الیکٹریشین ہے، لائٹ وغیرہ لگانے کا کام کر رہا ہے، اب اس کو ایسی جگہ پر لگانے کا حکم دیا جا رہا ہے جو شرک کے اڈے ہیں، جہاں پر غیر اللہ کو سجدے کیے جاتے ہیں، تو اب ایسی جگہوں پر لگانے سے اس کو بچنا چاہیے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اسی طرح سے کوئی شخص اگر کوئی شراب کی دکان ہے، شراب کی دکان کے بازو میں اگر کوئی چکن کی دکان کھولتا ہے، مٹن کی دکان کھولتا ہے، یا اس کے علاوہ فش وغیرہ تل کر کے بھونج کر کے بیچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اس کا یہ عمل درست نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو شراب کی دکان کے پاس جو لوگ اس سے یہ سامان خریدیں گے، وہ شراب کے لیے ہی وہ یہ سامان خرید رہے ہیں، تو جو بھی ذریعہ بن رہے ہوں ڈائریکٹ حرام کے، تو آپ کو ان ذریعوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور یہاں پر ذرائع نصیحت میں ایک اہم چیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو بہترین بدلہ دے گا۔ آپ یہ کہیں گے کہ میرا تو یہ کام ہے، میرا یہ بزنس ہے، میری یہ تجارت ہے، اگر میں یہ نہیں کروں گا، میں فلاں کو نہیں دوں گا تو میرا کام کیسے چلے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، اگر کوئی شخص کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ نے حرام قرار دیا میں چھوڑ دوں گا، عوضہ اللہ خیرا منہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہترین بدلہ اس کو عنایت کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دے گا، آپ اللہ پر بھروسہ کریے۔ میں نے پہلے ایپیسوڈ میں کیا کہا تھا کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے،
رزق اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدر ہے، تو جو رزق آپ کو ملنے والا ہے وہ رزق آپ سے کوئی بھی شخص نہیں چھین سکتا، اور جو رزق آپ کے حصے میں نہیں ہے، آپ کی تقدیر میں نہیں ہے، کوئی بھی طاقت آپ کو وہ چیز دلا بھی نہیں سکتی۔ لہذا آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈریے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہونے پاتا۔ اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کو بھوکا نہیں رکھے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو فقیر اور غریب نہیں رکھے گا۔ آپ تقوی اختیار کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو روزی دے گا۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کو کیا اللہ تعالیٰ نے روزی نہیں دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا رزق نہیں ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رزق ملا، صحابہ کرام کو بھی رزق ملا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مالدار تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مالدار تھے۔ کیا یہ لوگ حرام بزنس کرتے تھے؟ نہیں، یہ لوگ حرام طریقے سے اپنے آپ کو بہت دور رکھتے تھے، صرف حلال طریقہ تھا ان کے یہاں بزنس کا، پھر بھی اتنے بڑے مالدار کہ آج بھی ان کا وقف چلتا ہے، آج بھی ان کے کمائے ہوئے مال سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے خاص طور پر۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ویسے ہی بھروسہ کرنے لگو جیسا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں ویسے ہی رزق دے گا جیسا کہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطالا، جو پرندے صبح نکلتے ہیں تو وہ صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، لیکن جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے چونچ میں ان کے بچوں کے لیے بھی رزق ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے آپ ڈریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، جو چیزیں بھی حرام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو حلال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے دور رہنے اور اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔